اکثر شادی شدہ حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ حاملہ بیوی کو حمل ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، پتہ چل گیا تو اس کے بعد انسان کب تک اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم بستری کرنا کب شریعت نے منع کی ہے۔ ایک تو جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو ہم بستری نہیں کرنی، حرام ہے، منع کیا ہے قرآن کے اندر، اس لیے اس وقت ہم بستری نہیں کرنی۔ حیض کے کم از کم 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں، تو یہ جتنی بھی کسی عورت کی عادت ہو، وہ 3 دن ہے، 4 دن ہے، 7 دن ہے، 8 دن ہے، جو بھی ہیں ان دنوں میں ہم بستری نہیں کرتے۔ دوسرا ہے نفاس کی حالت میں۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد جو عورت کو خون آتا رہتا ہے، جب تک خون بند نہیں ہوتا تو اس وقت تک عورت سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اور تیسرا ہے اس کی دبر کے اندر، اس کی جائے پخانہ کے اندر ہم بستری نہیں کرنی۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی۔ اب سمجھتے ہیں کہ حاملہ بیوی، جس مسلمان کی بیوی کو حمل ٹھہر گیا تو اب وہ مسلمان کب تک اس عورت سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ 9 مہینے 10 دن لمبا پیریڈ ہے، اتنا زیادہ صبر کرنا، کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ شریعت اس پہ کوئی پابندی لگائے؟ نہیں، شریعت اس حوالے سے آپ کو بالکل منع نہیں کرتی۔ پہلے مہینے سے لے کے 9ویں مہینے تک شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ اسلام آپ کو ہم بستری کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ کنفرم بات ہے، پکی بات ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ عورت جو آپ کا زندگی کا ساتھی ہے، اس کی حالت کو دیکھنا ہے، کیا وہ برداشت کرتی ہے یا نہیں، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہم بستری کرنے سے۔ کمزور بیوی ہے تو مزید احتیاط کرنا ہوگی، بیمار رہتی ہے تو بھی احتیاط کرنا ہوگی۔ تو اگر تو اس کی طبیعت برداشت کرتی ہے پھر بھی اجازت ہے، طبیعت برداشت نہیں کرتی تو اپنے رفیق سفر کو پریشان نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس ڈاکٹر کی رہنمائی میں آپ اپنی بیوی کے یہ زچہ و بچہ کا جو مرحلہ ہے اس میں معائنہ کروا رہے ہیں، چیک اپ کروا رہے ہیں، اس کی رہنمائی کے مطابق چلنا۔ اگر وہ پہلے مہینے منع کر دے تو پھر خدا کے لیے رک جانا، اور اگر وہ اجازت دیتی ہے کہ بچہ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، اگر مستند مسلمان ڈاکٹر آپ کو اجازت دے تو پھر آپ اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اگر مستند مسلمان گائنی کی ڈاکٹر یا گائنی کا ڈاکٹر کو منع کر دے تو پھر رکنا ہوگا، پھر صبر کرنا ہوگا، کیونکہ جتنا وہ زچہ و بچہ یعنی آپ کی بیوی اور آپ کے ہونے والے بچہ کے حوالے سے جتنا وہ جانتے ہیں آپ نہیں جانتے، چاہے آپ جتنے سمجھدار۔ تو آپ نے اس میں احتیاط کرنی ہے کہ ڈاکٹر کی رہنمائی کے مطابق چلنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اسلام تو آپ کو اجازت دے رہا ہے، لیکن اگر ڈاکٹر منع کر دے تو پھر آپ نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے فائدہ بھی آتا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ فتاوی کی ایک کتاب ہے رد المختار، اس پہ یہ فوائد لکھے ہوئے ہیں، علماء نے لکھے ہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، اور ان فوائد کو سامنے رکھیے گا اور اس حوالے سے اپنی بیوی کو بھی یہ بات بتائیں۔ یہ بات بیوی کو بتانے سے ہو سکتا ہے آپ کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ فائدہ کیا ہے؟ جو انسان بھی اپنی بیوی سے حمل کی حالت میں ہم بستری کرتا ہے تو وہ بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے، بچے کی قوت بصارت، دیکھنے کی طاقت بڑھتی ہے، اور بچے کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 3 فائدے کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہر نئی مفید ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے اس کے لیے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو ضرور دبا دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ تک ویڈیو سب سے پہلے پہنچے گی۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔